اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی حضرات، ان کے عقیدے کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں ان کے اندر بھی فرقہ وریت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا سمجھتے ہیں، پہلے ان کے بارے میں یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ اگلی آیت کے اندر جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تینوں مل کے تین خدا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تینوں مل کے ایک ہی خدا ہے۔ تو ان کے جو فرقہ وریت ان کے اندر ہے، ان کے فرقوں کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کفر الذین، میں تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے کفر کیا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال المسیح، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مسئلے کو سمجھیں۔ ان کے جو فرقے ہیں عیسائیوں کے اندر، یعقوبیہ اور ملکانیہ، یہ دو فرقے ہیں ان کے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ہی خدا ہے۔ اب ذرا اس پر دیکھیں اعتراض کیا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ ہی خدا ہے تو خدا کی شان یہ ہے کہ خدا پیدا ہونے سے پاک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہے جی، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ تو تمہارا عقیدہ کہ اگر عیسیٰ ہی خدا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے وفات بھی پانی ہے، تمہارے عقیدے کے نزدیک تو سولی بھی ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور ان کا فوت ہونا، یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہے کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی ذات کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے موت آ سکتی ہے نہ اسے نیند آ سکتی ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، موت تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی بتا رہی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرماتے قال المسیح، خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں او بنی اسرائیل اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا اعتراض یہاں پہ ہو گیا، یہ ہو گیا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر خدا کی شان کے اندر تو یہ بات آ چکی ہے کہ وہ لا محدود، اس کی ابتدا بھی نہیں اور اس کی انتہا بھی نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، کب سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا، وہ کب تک ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، نہ اس کی ابتدا کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا کی کوئی انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ پیدا ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، فوت ہونے کے بعد بھی نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل، میں خدا نہیں بلکہ میرا بھی خدا ہے جس کی میں خود عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے جی،
ہاں اب انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے، جو مجھے خدا مانے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں جو مجھے خدا مانے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار، اور صرف جنت حرام نہیں کی ہے بلکہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کے اندر بنا دیا ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرو، اور دوسری بات جس نے رب کو چھوڑ دیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا ہے، میں جو بندہ رب کو چھوڑ کے کسی کو بھی خدا بنا لے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا جی، یہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما للظالمین من انصار، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ رب کی ذات نے تمہیں پیدا کیا، تم کسی اور کو خدا بنا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ پیدا کرنے والی ذات وہ، رزق دینے والی ذات وہ، احسان اسی کا ہے، زمین اسی کی ہے، سارا کچھ ہے اسی کا، دیا اس نے ہے، بجائے اس کو ماننے کے تم نے اسی کے بندے کو خدا بنا ڈالا۔ تو یہ ایک فرقہ ہے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا خود عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے کہ رب کی عبادت کرو، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے۔ اب عیسائیوں کا دوسرا فرقہ، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمایا وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ عیسائیوں کا دوسرا فرقہ ہے جنہوں نے کہا بھی اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی خدا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا آئیں اس کی طرف، یہاں پہ اعتراض کتنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے تین خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی خدا ہے، اگر یہ تین خدا ہے تو تینوں خداؤں کی طاقت اور پاور برابر ہونی چاہیے۔ گل سمجھیے کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے نا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی کائنات بنائی ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ خالق اور مالک ہے تو پھر جبریل علیہ السلام بھی کسی چیز کے خالق اور مالک ہوں گے، جبکہ نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں، اور مردے کو زندہ کرنا یہ خدا کی شان ہے۔ گل سمجھ گئی؟ مردے کو زندہ کرنا یہ خدا کی شان ہے، تو فلہذا عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ مردے زندہ کیے ہیں تو اس لحاظ سے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہو گئے۔ چلے ان کی اسی بات کو مان لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ، جو ہستی مردے کو زندہ کرے وہ خدا، یہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں جی مردے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں اور مردے زندہ کرنا یہ خدا کی شان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو بھی مردے کو زندہ کرے وہ خدا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام مردے زندہ کر چکے ہیں۔ یہ تو قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رب سے پوچھا تھا پروردگار کہ تو مردے زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا ولم تؤمن، فرمایا تجھے یقین نہیں ہے اس بات کا؟ کالا بلا، کہا میرے مالک کیوں یقین نہیں ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا 4 پرندے لے کے کیما کر دو، کیما کرنے کے بعد چاروں پہاڑوں پر جناب اللہ تھوڑا تھوڑا جا کے گوشت رکھ دے، پھر آواز مارے سمت اونا یاتینا کسایا، جیسے بلائیں گے مردے زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ اور باقاعدہ ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لیے پرندے، لینے کے بعد جناب ان کا کیما کر کے کچرے کچرے کر کے جناب اللہ ان کا گوشت مکس کیا، مکس کرنے کے بعد جہاں جہاں جا سکتا تھا کھلار دیا اس کو۔ ٹھیک ہے جی، پھر ان کے سر اپنے پاس رکھے اور سب کو آواز دی، اور مورگ بھی اور جو بھی تھے، جو پرندے، مرغ بھی تھا اور کبوتر بھی تھا، اس طرح کر کے جو بھی تھے، تو چاروں کو جب بلایا نا تو وہ جس کا جو گوشت تھا سارا کا سارا زندہ ہو کر جس کا سر تھا اس کے سر کے ساتھ گوشت ساتھ ملنا شروع ہو گیا۔ مردہ زندہ ہوا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام بھی تو مردے زندہ کر ہی رہے ہیں، پھر ان کو بھی خدا مانا جائے۔ خضر علیہ السلام، ان کو تو خضر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جہاں بیٹھ جاتے یہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا۔ کیسے زندہ ہو جاتی؟ خضر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ خضر کا مطلب ہوتا ہے سرسبز ہے جی، یہ جہاں بیٹھتے وہاں پہ سبزہ اگاتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین جب مردہ ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ رب جب جس زمین کو زندہ کرنا چاہتا ہے نا، بارش برساتا ہے، وہاں پہ ہریالی ہو جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔
اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہریالی کر کے زمین زندہ کر دیتا تو پھر خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جہاں بیٹھ جاتے، جب اٹھ کے وہاں سے جانے لگتے تو وہ جگہ جہاں پہ خضر علیہ السلام بیٹھے ہوتے وہ سرسبز ہو جاتی. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام تو مردہ اپنا زمین کو مردہ زمین کو زندہ کر رہے ہیں، پھر ان کو بھی خدا مانا جائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، پھر حضور کو بھی خدا مانا جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کو حضور نے زندہ کیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنے والدین کو زندہ کیا ہے. یہ حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور قیامت والے دن ساری امت کی تو بخشش کروائیں گے، حضور آپ کے والدین کا کیا بنے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے، میں اپنے والدین کی قبر پہ گیا ہوں، حضرت سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ دونوں کی قبر پہ گیا ہوں، اور دونوں کو میں نے زندہ کیا ہے، کلمہ پڑھایا ہے اور کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تب حضور کو بھی پھر خدا مانا جائے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ اگر یہ دلیل بنا لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خدا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا ہے، تو پھر خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی پاور رب کی ہے اتنی ہی پاور کسی اور کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ طاقت نہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب رب مردے کو زندہ کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میرا حکم ہے اٹھ، اور قیامت کے دن اٹھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مردے کو زندہ بھی کرتا ہوں تو رب کی اجازت سے کرتا ہوں. اندھے کو آنکھیں دیتا تو وہ بھی رب کی اجازت سے دیتا ہوں. بیمار کو ٹھیک کرتا ہوں تو وہ بھی رب کی اجازت سے دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور اجازت عطا فرمائی ہے، اس اجازت کے تحت میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک ہے اپنے خود سے جو ہے وہ کرنا. قرآن مجید نے دیکھیں اس کا جواب دیا ہے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر ایک خدا کے علاوہ دوسرا خدا ہونا تو سارا کائنات ہی تباہ ہو جائے. اب دیکھیں نا، گھر کے اندر جب 2 بھائی آپس میں ہوتے ہیں نا وڈیرے، ابا فوت ہو جائے اور دونوں بھائی وڈیرے بن کے بیٹھ جائے تو گھر کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا حکم چلے گا، وہ کہتا ہے جی میرا حکم چلے گا، وہ کہتا ہے تو بڑا کتوں ہے اور تو بڑا کتوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر کا نظام تب خراب ہوتا ہے جب گھر کا وڈیرا نہیں رہتا. جب گھر کا بڑا چلا جائے تو سمجھو گھر کا نظام برباد ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری کائنات چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر 2 ہوں گے تو نظام، ٹھیک ہے جی، ایک خدا چاہے گا کہ ابھی بارش ہو، دوسرا کہے گا نہیں بارش نہیں ہونی چاہیے بلکہ دھوپ ہونی چاہیے. کیا کریں گے؟ ایک کہے گا جی گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں سردی ہونی چاہیے. ایک کہے گا جی کسی کو جو ہے اپنا تنگی ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں جی کسی کو اس کو تو خوشحالی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ تو کفار مکہ کا بیڑا غرق کیوں ہوا تھا؟ وہ تو اس لیے ہوا تھا انہوں نے مختلف جناب یہ بت رکھے ہوئے تھے، کہتے یہ بارش دیتا ہے، یہ ٹانگ توڑتا ہے، یہ ڈیڈ درد کرتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہ بیماری لگاتا ہے. اب انہوں نے ہر خدا کے جو ہے وہ الگ الگ کام بنا کے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ بارش مانگ رہے تو اس خدا کے پاس جاتے، اور کسی کو تکلیف ہوتی تو اس خدا کے پاس جاتا. تو یہ ان کا حالات ہے جس کی وجہ سے ان کی خرابی پیدا ہوئی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار کر سکتا ہے وہ شفا نہیں دے سکتا، جو شفا دے سکتا ہے وہ بیمار نہیں کر سکتا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ایک خدا 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا جا رہا تھا راستے کے اندر، تو ایک بڑی اماں نا بکریاں چرا رہی تھی. کہتے تبلیغ کا شوق ہوا، میں نے کہا چل اماں کو بھی ذرا تھوڑا سا کلمہ سیدھا کرا دیتے ہیں. کہتے میں اماں کے پاس آیا، میں نے کہا ماں ساری زندگی بکریاں چرائی ہیں، کبھی خدا کا پتہ ہے؟ اماں کہنے لگی تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ ہے. امام غزالی ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں. کہا اماں تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا مجھے پتا ہے تو غزالی ہے. کہا اماں مجھے یہ بتا مجھ سے زیادہ تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا یہ میرے بکریاں دیکھ رہا ہے، جا کر اس کی ایک مینگنی اٹھا کے لے آ، اس کی ایک مینگنی اٹھا کے لا. آپ گئے اٹھا کے لے آئے. کہا اب مجھ سے پوچھ کس بکری کی کون سی مینگنی ہے. ٹھیک ہے نا. 100 کھڑی ہیں، 50 ہے، 10 ہے، 20 ہے، جتنی بھی کھڑی ہیں میں تجھے بتا سکتی ہوں کہ کون سی مینگنی کس بکری کی ہے. کہا اماں خدا کی بات ہو رہی تھی، تو کہاں بات لے آئی ہے؟ کہا بات سن، میں تجھے یہ سمجھا رہی ہوں کہ جب بکریاں میری ہیں، یہ ساری بکریوں کی پہچان مجھے ہے، میرے بغیر یہ بکریاں نہیں چل سکتی ہیں. اتنی بڑی کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے.
وہ بغیر چلائے چل رہی ہے. جب میں بکریوں کی مالک میں اور مجھے اتنی پہچان ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر خدا کے ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جنہوں نے 3 خدا بنائے وہ بھی دھوکہ کھا گئے, وہ بھی کفر پہ چلے گئے. اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ان کو خدا مانے, جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام خدا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا جی, سب سے بڑا بگاڑ یہیں پہ پیدا ہو گیا. جبریل علیہ السلام کا مقام انبیاء سے کم ہے. جبریل علیہ السلام کا مقام انبیاء کا مقام, رب کے بعد سب سے بڑا مقام اس کائنات کے اندر وہ تو انبیاء کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا بھی وصال ہوگا, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا ہوئے ہیں, جبریل علیہ السلام کا بھی وصال ہونا ہے, ان کو بھی موت آنی ہے. اب یہ دونوں کو جو ہے وہ موت آ رہی ہے, دونوں کی ابتدا بھی ہو رہی ہے, دونوں کی انتہا بھی ہو رہی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے بڑے ہونے کے باوجود وہ خدا نہیں ہے, تو جبریل علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے ہیں, جبریل علیہ السلام نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. بات سمجھیے, ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ تو وہی لاتے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا بھی بند ہو گیا, ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من الہ الا الہ واحد, فرمایا صرف اور صرف ایک خدا ہے. جنہوں نے کہا 3 خدا, فرمایا 3 نہیں, وما من الہ, کوئی خدا نہیں ہے, الا الہ واحد, خدا صرف اور صرف ایک ہے. ہاں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو 3 خدا بنا کے پھر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں, اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عیسائیوں کے اندر کچھ سوال کرنا منع ہے. یہ آج سے 2-3 دن پہلے نا مجھ سے سوال ہوا تھا تو واٹس ایپ پہ, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار 2 دن صبر کر, سبق آنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی لٹکایا گیا ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ الحمدللہ برفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیز حکیمہ. ٹھیک ہے نا, ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بھی ہیں اور آسمانوں میں موجود بھی ہیں, ان قریب انشاءاللہ آنے والے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں, عیسائیوں کا عقیدہ ہے, کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی لٹکایا گیا ہے. اچھا ان سے پوچھا جائے نا بھی, ہاں بھائی اور چھکڑوں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکایا کیوں گیا ہے؟ یہ مر جائیں گے, اس کا جواب نہیں دیں گے. اچھا جواب دے بھی دیں تو اس جواب کی علت نہیں بیان کر سکتے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی پتہ ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں لٹکایا گیا ہے؟ بھی ایک طرف سے تم کہہ رہے ہو جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باپ ہے, اپنا خدا ہے, اور دوسرے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں. بھائی خدا نے اپنے بیٹے کو سولی کیوں لٹکایا؟ اچھا ان کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی پوری روئے زمین کے جتنے انسان گناہ کرتے ہیں نا, تو ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے. اب آپ عقل سے پیدل بندہ بھی لے آئے نا, اس سے پوچھے بھی گناہ بندہ کر رہا ہے اور سزا کسی اور کو دی جا رہی ہے, عقل مانتی ہے؟ آپ ان سے سوال کر کے دیکھیں کہ ہاں بھئی ہمیں صرف یہ بات, اس بات کا جواب دے دے کہ اگر گناہ ہم نے کیے ہیں سولی عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں لٹکایا گیا ہے؟ یہ مر جائیں گے, اس کا جواب نہیں دے سکتے, ہے ہی نہیں ان کے پاس. اور آپ حیران ہوں گے, یہ سوال کرنا منع ہے عیسائیت کے اندر. آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ان سے. آپ پوچھیں ان سے جا کے بھی مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو, سادی سی بات ہے, گناہ وہ کر رہا ہے, سولی اس کو لٹکایا جا رہا ہے, یہ کون سا تو کیا بنتا ہے؟ اور دوسری بات, تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, بجائے سزا کسی اور کو دینے کے اپنے ہی بیٹے کو سولی پہ کون لٹکاتا ہے بھائی؟ گل سمجھیے کہ نہیں آئی؟ تو یہ وہ اعتراضات ہے جو ان پر ہوتے ہیں, اور ان کے مذہب کے اندر تو یہ باتیں کرنا بھی غلط ہے, یہ منع ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کیوں لٹکایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. انہوں نے کہا یار لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سولی کیوں لٹکایا ہے, اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارے ہاں جناب یہ سوال کرنا منع ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رہا ہے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا رہا ہے, فرمایا اگر یہ اس سے باز نہ آئے, نہ رکے, لا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, فرمایا ان میں سے جتنے بھی ایسے عقیدہ رکھیں گے سب کو دردناک عذاب رب ضرور دے گا. ٹھیک ہے جی, افلا یتوبون الی اللہ, اب ہمدردی دیکھیں رب کی, فرمایا تم اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے انداز دیکھیں, ہمدردی دیکھیں, فرمایا تم رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتے,
اور اس عقیدے سے باز نہیں آ جاتے. ایک بندہ تمہارے سامنے خود کہہ رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ دیکھے نا, وسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں مبارک دیتا ہوں اس دن کو جس دن میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں میرے پیدا ہونے دینے والے دن پر بھی مبارک ہو, جس دن میں فوت ہوں گا اس دن بھی مبارک ہو, جس دن میں پھر اٹھوں گا اس دن بھی مبارک ہو. سبحان اللہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کی خوشی بھی خود منا رہے ہیں, مبارک بھی اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں. والسلام علیہ, فرمایا مجھ پر سلام ہو, مجھ پر سلام ہو. والسلام علیہ یوم ولدت, اور اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. یوم اموت ہو یوم ابعث حیا, میں جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلام, اس دن پر بھی سلام ہو, جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا پھر اس دن پر بھی سلام. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ولادت, اپنی وفات اور مرنے, وفات کے بعد دوبارہ پھر اٹھنا, ان قیامت کے دن کا سارا کوئی بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا یتوبون الی اللہ, فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتے تم, وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, اور اس کی بارگاہ میں استغفار نہیں کر لیتے, وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں, فرمایا مال مسیح ابن مریم الا رسول. اب اللہ تعالیٰ نے ہمدردی فرمایا, ارشاد فرمائی. ٹائم مکمل ہو گیا, کل انشاءاللہ آگے پڑھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.